رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے برابر تمہیں نیکیاں ملیں گی۔ ایک دیہاتی شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا، کہنے لگا، یا حضرت مجھے بتایا جائے وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ قربانی قبول ہوتی ہے، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جواب دیتے ہوئے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میرے کریم نبی نے 3 لوگوں کے بارے میں بتایا تھا، 3 بد نصیب بدقسمت لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ 3 لوگوں کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، خواہ وہ قربانی ہو، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک یہ لوگ پکی توبہ نہیں کر لیتے، جب تک یہ لوگ پختہ توبہ نہیں کر لیتے۔ پوچھنے والے نے کہا، حضرت جلدی بتائیے، میں جاننا چاہتا ہوں، کہیں میرا بھی ان 3 بدقسمت لوگوں میں شمار تو نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، پہلا وہ شخص جو حرام کھاتا ہے، حرام کھانے والے کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ قربانی قبول ہوتی ہے، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ جوانو، کیا تم نے حرام کھانے والوں کی عبرت ناک قصے نہیں سنے؟ ان کے بھیانک انجام نہیں سنے؟ کیا قرآن نے ان حرام کھانے والوں کے عبرت ناک واقعات نہیں سنائے؟ کیا تمہاری زندگی ابھی بھی نہیں بدلی؟ کیا تم نے اس عبادت گزار نوجوان کی زندگی کا قصہ نہیں سنا جو عبادت گزار تھا، مستجاب الدعوات تھا، مگر سنو، اس نے جب سور کا حرام گوشت کھایا، اس حرام گوشت نے اس کی آنکھوں میں سے حیا چھین لیا، غیرت چھین لی، پھر اس نے ایک عورت سے نہیں کئی عورتوں سے گناہ کر لیا، کئی عورتوں سے زنا کر بیٹھا۔ اس زنا نے اس کی تمام عبادات ضائع کر دی، اس کی نیکیاں ضائع کر دی۔ کیا تم نے وہ سبق آموز واقعہ نہیں سنا؟ ایک بار سنیے، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اس سبق آموز اور عبرت ناک واقعے نے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی۔ اب حرام کھانے والے لوگ غیرت کے کانوں سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ قبلہ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تھا جو مستجاب الدعوات تھا، اس کی ہر ایک دعا قبول ہوتی تھی۔ دور دراز سے عورتیں مرد اس کے دربار پر آتے، دعا کرواتے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا۔ وہ لوگوں کے مقدر پڑھا کرتا تھا۔ عورتیں مرد اس کے دربار پر آتی تو یہ شخص عورتوں کی پیشانی پر دیکھ کے ان کے ماضی اور مستقبل کے حال سے آگاہ کر دیتا تھا، ماضی بھی بتا دیتا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے، مستقبل کے حال سے بھی آگاہ کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اس قدر مہربان تھی کہ یہ لوگوں کے مقدر پڑھا کرتا تھا۔ دکھی لوگ اس کے دروازے پر آتے، یہ دعا کرتا، اللہ تعالیٰ ان کے دکھ دور کر دیتا۔ غریب لوگ اس کے دربار پر آتے، اس کے پاس آتے، دعا کرتا، اللہ تعالیٰ ان کی غربت دور کر دیتا۔ کوئی بھی مشکل لے کر آتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے دعا کرتا، ان کی ہر ایک مشکل دور ہو جاتی تھی۔ یہ بہت بڑا مشہور عبادت گزار تھا۔ اللہ اکبر، یہ دن رات مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف رہتا تھا۔ جب انسانیت کی خدمت میں مصروف بیٹھے بیٹھے یہ عبادت گزار تھک جاتا تھا نا، انسانیت کی خدمت میں مصروف بیٹھے بیٹھے جب تھک جاتا تھا تو اندر سے ایک آہ نکلتی تھی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ جب اس کے اندر سے آہ نکلتی تو ادھر سے آواز آتی، میرے بندے تیرا کیا حال ہے؟ ادھر سے اسے تھکاوٹ محسوس ہوتی، ادھر سے آواز آتی، میرے بندے تیرا کیا حال ہے؟ اور وہ جو آواز ہوتی نا، میرے بندے تیرا کیا حال ہے، اس کی ساری تھکاوٹ دور کر دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن شیطان لعین نے، ابلیس نے اس عبادت گزار نوجوان کے اندر تکبر کا پودا لگایا۔ اللہ اکبر، وہ تکبر جو نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کھاتی ہے۔ شیطان لعین سے برداشت نہ ہوا، شیطان لعین برداشت نہ کر پایا۔ جوانوں، شیطان
کل بھی تمہارا دشمن تھا، آج بھی تمہارا دشمن ہے اور قیامت تک کے لیے تمہارا دشمن رہے گا۔ شیطان تمہاری اولاد کا دشمن تھا، ہے اور رہے گا۔ شیطان سے بچنا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے ایک بار نہیں کتنی بار کہا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان سے بچنا۔ شیطان نے اس عبادت گزار کے اندر تکبر کا پودا لگایا۔ یہ تکبر کا پودا پھولتا پھولتا بڑا ہوتا ہوتا درخت کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ تکبر کا پودا اگتا اگتا درخت کی شکل اختیار کر گیا۔ تو ایک دن یہ عبادت گزار تکبر سے خود کو کہنے لگا کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں۔ اس کے اندر جب تکبر کا پودا درخت کی شکل اختیار کر گیا نا، تو اس نے خود کو کہا میں کتنا بڑا آدمی ہوں، میں کتنا بڑا انسان ہوں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ سب کچھ کرنا، تکبر کبھی نہ کرنا۔ تکبر میرے اللہ کی چادر ہے، تکبر صرف میرے اللہ کی ذات کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ نہ تو نبی کر سکتا ہے، نہ تو رسول کر سکتا ہے، نہ ولی کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا میرے اللہ کی ذات کے علاوہ۔ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی چادر پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے نا، میرا اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو ایک دن اس عبادت گزار نے تکبر میں آ کر خود کو کہا، اپنے نفس کو کہا کہ میں کتنا بڑا انسان ہوں، میں کتنا بڑا آدمی ہوں۔ عورتیں مرد میرے دروازے پر آتے ہیں لیکن مجھے کسی دروازے پر جانا نہیں پڑتا۔ عورتیں مرد ہر وقت میرے پاس تو آتے ہیں دعا کروانے کے لیے، مگر مجھے کسی کے پاس نہیں جانا پڑتا۔ تکبر اس آگ کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے تیلی کو ہی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اب تکبر نے اس عبادت گزار کی نیکیوں کو آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا۔ تکبر اس کی نیکیوں کو کھاتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا اس کے دامن میں ایک نیکی بھی باقی نہ رہی۔ تکبر نے اس کی تمام عبادات ضائع کر دی۔ ایک دن حسن کی ملکہ شہزادی خوبصورت لڑکی اس کے دربار پر آئی، اپنے مستقبل کے حال سے آگاہ ہونے کے لیے، مقدر پڑھوانے کے لیے۔ ایک عبادت گزار لڑکی اس کے دروازے پر آئی، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، کہا کہ میں اپنے مستقبل کے حال سے آگاہ ہونے کے لیے بڑی دور سے چل کر آپ کے پاس آئی ہوں، آپ میرا مقدر پڑھ کر مجھے بتائیے۔ اب اس حسین و جمیل لڑکی نے پردے سے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، اپنے چہرے کو پردے میں بند کیا ہوا تھا۔ تو اس عبادت گزار نوجوان نے کہا مقدر پڑھنے کے لیے تیری پیشانی پر دیکھنا ضروری ہوگا، میں تیری پیشانی دیکھ کے ہی مقدر پڑھوں گا، تجھے تیرے حال سے آگاہ کروں گا، تجھے تیرے مستقبل کے حال سے آگاہ کروں گا۔ تو جیسے ہی اس خوبصورت لڑکی نے اپنی پیشانی سے پردہ ہٹایا، کپڑا ہٹایا، تو اس کا حسن دیکھتے ہی یہ نوجوان بے ہوش ہو گیا، اس کے حسن کی تاب نہ لا سکا، دل بے قابو ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا، ایک دم زمین پہ گرا، بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آئی تو کہنے لگا جس کی پیشانی اتنی خوبصورت ہے اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ کتنی خوبصورت حسین و جمیل ہوگی۔ دل بے قابو ہو گیا، دل اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، دل میں اس کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ جوانوں کبھی بھی کسی دوسرے کی محبت اپنے دل پر مت لے کے آئیے گا، کسی کی محبت اپنے دل پر مت لے کے آئیے گا۔ اللہ کی محبت میں بھی خالص بن جاؤ، اللہ کے پیار میں بھی خالص بن جاؤ۔ اللہ کی محبت کی جگہ کسی اور کی محبت کو مت لے کر آئیے گا۔ حضرت رابعہ بصری کہیں جا رہی تھی تو آگے ایک نوجوان کھڑا ہوا، رابعہ بصری کو کہنے لگا رابعہ بصری میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں، لہٰذا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ میں تجھے حاصل بھی کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ بصری نے کہا اچھا پھر اس طرح کر، میری ایک بہن ہے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، میں چاہتی ہوں کہ تو میری بہن سے ہی شادی کر لے، وہ مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اس شخص نے کہا رابعہ بصری پھر جلدی بتا تیری بہن کہاں ہے، تیری حسین و جمیل شہزادی بہن کہاں ہے؟ تو رابعہ بصری نے کہا میری بہن تیرے پیچھے کھڑی ہے۔ اس نوجوان نے یک لس مڑ کر پیچھے دیکھا تو رابعہ بصری نے نوجوان کے منہ پر ایک تھپڑ مارا، تھپڑ رسید کر کے بولی او بدبخت، محبت رابعہ بصری سے کرتا ہے تکتا غیروں کو ہے، عشق رابعہ بصری سے کرتا ہے، پیار رابعہ بصری سے کرتا ہے، دیکھتا غیروں کو ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ابھی ہو گیا ہے تیری محبت کا امتحان، تو محبت کے امتحان میں ناکام ہو گیا۔
اس شخص نے اپنا سر پیٹا، خاک ڈالی، کہنے لگا میں نے دنیا میں رہنے والی ایک عورت سے محبت کی، محبت کا دعویٰ کیا، محبت کا، پیار کا دعویٰ کیا، جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو میرے منہ پر ایک تماچا لگا، ایک تھپڑ لگا۔ کہنے لگا کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان جو دعویٰ کرے رب کی محبت کا، تکے غیروں کو، دعویٰ کرے رب کے عشق کا، دیکھے غیروں کو، کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان۔ اب حسین و جمیل لڑکی کو دیکھتے ہی دیکھتے عبادت گزار کا دل بے قابو ہو گیا، دل بے چین ہو گیا، دل میں شوق پیدا ہوا اسے حاصل کرنے کا۔ اللہ اکبر، دیکھتا رہا، گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، تو پھر اس عبادت گزار نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، کہا اے میرے مالک، میرے رب، پچھلے 200 سالوں سے میں تیری انسانیت کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہوں، پچھلے 200 سالوں سے میں تیری مخلوق کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہوں۔ وہ نادان اس کام کو اپنا کمال سمجھ بیٹھا، اس خدمات کو اپنا کمال سمجھ بیٹھا تھا کہ میرے اندر یہ کمال ہے کہ میں تیری مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ نیکی کی توفیق ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ورنہ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے نا، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی وہ آخرت کے رہتے ہیں۔ کہنے لگا یا اللہ، پچھلے 200 سالوں سے میں تیری انسانیت کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہوں، اب وقت آ گیا ہے مجھے میری جزا دینے کا، وقت آ گیا ہے میرے لینے کا اور تیرے دینے کا۔ میرے مالک آج مجھے مایوس نہ کرنا، میرے مالک آج جو میں مانگوں گا مجھے عطا کر دینا، مجھے مایوس مت کرنا، مجھے بے یار و مددگار مت چھوڑنا، میری خالی جھولی بھر دینا، میری سوکھی جھولی ہری کر دینا۔ میرے مالک، پچھلے 200 سالوں سے جو میں نے تیری انسانیت کی خدمت کی ہے نا، تیری مخلوق کی نوکری کی ہے، خدمت کی ہے، اس کی جزا میں اسی خوبصورت لڑکی کا ہاتھ دے دو مجھے، اس کی جزا میں اس خوبصورت لڑکی کا ساتھ دے دو، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ خوبصورت لمحات گزارنا چاہتا ہوں، اس سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں۔ اگر اس سے میری شادی ہو گئی تو میری زندگی بدل جائے گی، یہ میرے گھر کی رونق بنے گی، میری زندگی میں خوشیاں لانے کا ذریعہ بنے گی۔ میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں نا، کیونکہ میرے پاس بیوی نہیں ہے، میں اس سے ہر حال میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ غیب سے آواز آئی، عبادت گزار، جنت کی حورین تیری منتظر ہیں، اب ان کا کیا بنے گا؟ ادھر سے شیطان کھڑا تھا، اسے مزید گمراہ کرنے کے لیے شیطان نے کہا او عبادت گزار، یہی تو وہ جنتی حور ہے جو چل کر تیرے پاس آئی ہے، اس سے دور نہ ہو، ہر حال میں اسے تو نے حاصل کر کے ہی رہنا۔ چونکہ عبادت گزار کا دل بے قابو ہو گیا تھا، اب یہ عبادت گزار ان تمام عورتوں کو وہیں بٹھا کر جو عبادت گزار کے دربار پر آئی تھیں دعا کروانے کے لیے، مقدر پڑھوانے کے لیے، اپنے ماضی اور مستقبل کے حال سے آگاہ ہونے کے لیے آئی تھی، ان تمام کو ایک سائٹ پہ بٹھا کر یہ عبادت گزار نوجوان اس حسین و جمیل لڑکی کے باپ تک جا پہنچا، حسین و جمیل لڑکے کے گھر پہنچا، اس کے باپ سے رشتہ مانگا، رشتہ طے ہو گیا، بات چیت ہو گئی، لیکن باپ نے کہا ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ کوئی بھی دلہا ہماری دلہن کے پاس، ہماری دلہن کے قریب اس وقت تک نہیں جاتا جب تک وہ سور کا گوشت نہیں کھاتا۔ ہماری شرط ہے، ہمارا رواج بھی ہے، دستور بھی ہے، کوئی بھی دلہا تب تک ہماری دلہن کے پاس، ہماری بیٹی بہن کے پاس نہیں جا سکتا جب تک وہ سور کا گوشت نہیں کھاتا۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے، کیونکہ شیطان نے اس کی آنکھوں پر غفلت کی پٹی باندھ دی تھی، غفلت کی پٹی سے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا تھا، اس کا دل بے قابو ہو گیا تھا، شہوت اس پر حاوی ہو چکی تھی۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے، کہنے لگا سور کا گوشت ہی تو ہے نا، کھا لوں گا، کسی کو کیا پتا، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ بات چیت ہو گئی، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، دلہن کو لے کے اپنے گھر آیا، کمرے کے اندر داخل ہوا، دلہن کے قریب جانے لگا، کہنے لگی نہیں، پہلے سور کا گوشت کھاؤ پھر میرے قریب آنا۔ اس نے سور کا گوشت کھایا، دلہن کے پاس گیا، پوری رات دلہن کے پاس گزاری۔ جب صبح کا وقت ہوا، شادی کے دوسرے دن عبادت خانے میں عورتوں کا جمع غفیر تھا، وہ عورتیں جو دعا کروانے کے لیے آتی تھیں اور روزانہ آتی تھیں، ان عورتوں کا دربار میں جمع غفیر تھا۔ ہائے، سور کے گوشت نے اس کی آنکھوں کو حیا سے خالی کر دیا تھا،
سور کے گوشت نے اس کی آنکھوں میں سے حیا ختم کر دیا تھا، غیرت کا گلا دبا دیا تھا، حیا کو سرے سے مار دیا تھا۔ جیسے ہی یہ عبادت گزار اپنے دربار میں حاضر ہوا تو ہر دکھنے والی عورت اسے اپنی بیوی نظر آنے لگی، کیونکہ اس نے حرام کھایا ہوا تھا، حرام نے اس کی آنکھوں میں سے غیرت چھین لی تھی، حیا کا گلا دبوچ لیا تھا، حیا کو سرے سے مار دیا تھا، ہر دکھنے والی عورت اسے بیوی نظر آنے لگی۔ اتنے میں اس نے ایک عورت کو وہاں سے اٹھایا، الگ کمرے میں لے گیا، اسے بیوی سمجھ کر الگ کمرے میں تنہائی میں اس کے ساتھ گناہ کر ہی رہا تھا، کیونکہ حرام کا بھوت اس کے سر پر سوار تھا۔ اس عورت کے ساتھ گناہ کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں موت کا فرشتہ آ گیا۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ ہائے، گناہ کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ اس کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ آج کا دن، آج کا لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ تھا، اس کی زندگی کا آخری دن تھا۔ موت کا فرشتہ آیا، گناہ کرتے نوجوان کی روح نکال کر چلا گیا۔ موت کا فرشتہ آیا، گناہ کرنے والے نوجوان کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ جب موت کا تھپڑ لگتا ہے نا، پھر ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونا ہی پڑتا ہے۔ گناہ کے دوران موت کا تھپڑ مار کر روح نکال کر چلا گیا۔ گناہ کے دوران ہی موت کا فرشتہ آیا، مر گیا، خاک ہو گیا، مٹی ہو گیا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ جب قبر میں جائے گا تو اسی لڑکی سے گناہ کرتا ہوا اٹھے گا، قیامت کے دن بھی اسی لڑکی سے گناہ کرتا ہوا اٹھے گا۔ ہائے، حرام کے ایک لقمے نے اس کی ساری زندگی کی عبادت ضائع کر دی، اس کی نماز ضائع کر دی، اس کی تمام عبادات پر پانی پھیر دیا۔ اللہ اکبر، وہ مردود ہو کر مرا۔ اس نے تو محبوب ہو کر مرنا تھا، وہ مستجاب الدعوات تھا، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ، اللہ تعالیٰ کا محبوب تھا، اس کی ہر ایک دعا قبول ہوتی تھی، کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب سے اس کے اندر تکبر آیا اور جب سے اس نے حرام کا گوشت کھایا، حرام کا نوالا اندر گیا نا، اس نے پھر عبادت کو اندر نہیں رہنے دیا، ساری کی ساری عبادت ضائع کر کے رکھ دی۔ اب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہی عبادت گزار گمراہ انسان اسی لڑکی سے گناہ کرتا ہوا اٹھے گا، اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوگا، گناہ کرتا ہوا اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضری دے گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ یہ خوش ہو جائے گا کہ فرشتے مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جنت میں بھیجنے جا رہے ہیں، مگر اللہ کے حکم سے فرشتے جنت کی حورین دکھائیں گے۔ یہ جنتی حور دیکھے گا، حیران رہ جائے گا، اتنی بڑی حسین و جمیل خوبصورت۔ اللہ فرمائے گا یہ ہے وہ حور جس کے بارے میں ہم نے تجھے آواز دی تھی، جس کے بارے میں ہم نے تجھے آگاہ کیا تھا کہ جنت کی حورین تیری منتظر ہیں۔ اے نوجوان، اب بتا، رحمان والی حور خوبصورت ہے یا شیطان والی حور خوبصورت تھی جس کا تیرا ستیہ ناش کر دیا، جس نے تیری تمام عبادات ضائع کر دی؟ فرمایا حرام سے بچنا، حرام کے قریب جانا تو رہی دور کی بات، حرام کھانا تو رہی دور کی بات، حرام کی بدبو سے بھی بچنا، حرام کی بدبو کی نحوست بھی اپنے اوپر نہ پڑنے دینا۔ جو لوگ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر پیسہ کما رہے ہیں، اولاد کو کھلا رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں، ان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ وہ قربانی کا بکرا مت خریدیں، قربانی کے لیے جانور مت خریدیں، کیونکہ وہ اپنے حرام پیسوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے پہلے شخص کے بارے میں فرمایا کہ حرام کھانے والے، سود کا کاروبار کرنے والے انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز، نہ روزہ اور نہ ہی قربانی۔ پوچھا گیا دوسرا شخص کون سا ہے؟ فرمایا دوسرا شخص شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت تیسرا کون سا بد نصیب ہے جس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ ہی تو قربانی قبول ہوتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا والدین کو دکھ دینے والا، والدین کو درد دینے والا، والدین کو بے عزت کرنے والا، والدین کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانے والا، باتوں باتوں پر والدین کے آگے بک بک کرنے والا، والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے والا، یہ تو وہ بدبخت انسان ہے کہ اس کی تو تہجد کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی،
یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے رہتے ہیں۔ دنیا کے ہر ایک انسان کے ساتھ دوستی کرنا، ہر ایک انسان کے ساتھ یاری لگانا، لیکن والدین کو دکھ دینے والے انسان کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہ کرنا، اس کے ساتھ رشتہ داری نہ کرنا، اس کو سلام نہ کرنا، یہ بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی نہ کرنا، جو والدین کو دکھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے والدین ہر وقت پریشان رہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ بدبخت ہے جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنا ہی رہتا ہے، اس کے اوپر ہر وقت لعنت برستی ہی رہتی ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ وابستہ رہو گے تو تم بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بن جاؤ گے، تم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ تو فرمایا شرک کرنے والا، والدین کو دکھ دینے والا، حرام کھانے والا، یہ تین شخص ایسے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی، اور یہ شخص قربانی کا جانور مت خریدے تب تک جب تک یہ لوگ پکی توبہ نہیں کر لیتے، اللہ کے حضور پختہ توبہ نہیں کر لیتے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانو او نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ، او نہ اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔